بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل جادو، جنات اور نظر بد کا علاج قرآن و سنت کی روشنی میں۔ میرا آج کا موضوع ہے خواب اور ہماری بیماریاں۔ میں آج کے موضوع میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ کہ خواب کے ذریعے سے انسان کس طرح بیمار ہوتا ہے، خواب کی کتنی اقسام ہیں، اور خواب کو زائل کرنے کی دعا کیا ہے۔ خواب کی 3 اقسام ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک اچھا خواب ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں بیان کیا کہ جس شخص نے خواب دیکھا اچھا اور اس کی اگر وہ تعبیر لینا چاہتا ہے، تعبیر پوچھنا چاہتا ہے، تو جس سے وہ پوچھے وہ اہل علم ہو، دوسرے نمبر کے اوپر وہ حسد کرنے والا نہ ہو، اہل علم ہو اور حسد کرنے والا نہ ہو، کیونکہ خواب ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں جس بندے نے آپ کو جس طرح بھی بیان کر دیا ہے نا، وہ آپ کے اوپر لاگو ہو جائے گی۔ تو حدیث کے مطابق اہل علم ہو، حسد کرنے والا نہ ہو۔ ایسا شخص اگر نہیں ملتا تو آپ پھر خود اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ یہ میں نے دیکھا ہے، اس میں جو خیر ہے اس کو میرے مقدر میں ڈال دیں۔ دوسرا خواب ہوتا ہے نفسیاتی، کہ جو انسان دن میں دیکھتا ہے یا کوئی کام کرتا ہے یا کوئی چیز سنتا ہے، وہی چیز اس کے ذہن میں آتی ہے اور وہ خواب کے ذریعے سے اس چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تیسرا خواب ہوتا ہے شیطان کی طرف سے، برا خواب۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا جو سر ہے نا وہ میرے تن سے جدا ہے اور وہ آگے آگے بھاگ رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو شیطان تھا جو تمہاری خوابگاہ میں تمہارے ساتھ آ کر کھیلتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان ابن آدم کی خوابگاہ میں آ کر اس کے اندر ڈر اور خوف کو پیدا کرتا ہے۔ یہ ہیں جی 3 اقسام خواب کی۔ اب خواب کے ذریعے سے انسان بیمار کیسے ہوتا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو سلمہ رحمہ اللہ یہ تابعی رسول ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ میں خواب دیکھتا تھا برے، جس کی وجہ سے میں بیمار ہو گیا، پر اتنا نہیں ہوا کہ میں چارپائی کے اوپر پڑ جاؤں۔ پھر اس بات کا تذکرہ میں نے صحابی رسول حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خواب وحشت ناک شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تم میں سے جب کوئی برا خواب دیکھے تو وہ کیا کرے، اپنے بائیں طرف 3 دفعہ تھتکارے، ایسے 3 دفعہ تھتکارنے کے بعد پھر 3 دفعہ وہ تعزز دعا پڑھے، اور وہ دعا صحیح مسلم باب تعبیر الرؤیا کے اندر موجود ہے۔ وہ دعا یہ ہے، اعوذ باللہ من شر الشیطان و شرہ، یہ ہے جی برے خواب کو زائل کرنے کی دعا۔ تو یہی ابو سلمہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کو سننے کے بعد مثال دیتے ہیں کہ مجھے پہاڑ کے برابر بھی کبھی خواب آیا نا، مثلا ڈرونا خواب جتنا مرضی مجھے آیا ہو، میں نے کبھی پرواہ نہیں کی، میں نے یہی عمل کیا ہے۔ آج ہمارے پاس وہ مریض کہ جو ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، جن کا دین کے ساتھ بڑا تعلق ہے، وہ بہنیں جو پڑھاتی ہیں مدارس کے اندر، وہ بھائی وہ بیٹیاں جو پڑھتی ہیں، جو پڑھاتے ہیں، جو پڑھاتی ہیں، جب وہ میرے پاس علاج کے لیے آئیں تو پھر میرے لیے بڑی سوچ کی بات تھی کہ یار یہ تو جن کا تعلق دین کے ساتھ ہے، جن کی نماز کی پابندی بھی ہے الحمدللہ، یہ قرآن بھی پڑھتی ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتی ہیں، پھر ترجمہ تفسیر بھی ہے، احادیث بھی ہے، تو کہاں ان کی کمی ہے؟ تو پھر میں نے ان کی بیماریوں کو پکڑا ان کے خواب کے ذریعے سے، کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے خواب دیکھا ہے تو اس کو زائل کیسے کرنا ہے۔ آپ خواب دیکھیں، آیت الکرسی پڑھیں، جتنی دفعہ مرضی پڑھ لیں، خواب دیکھیں کروڑوں روپے کا آپ صدقہ کر دیں، خواب دیکھیں جتنے مرضی نوافل آپ پڑھ لیں، جب تک ہم اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے عمل پر نہیں عمل کریں گے اتنی دیر تک ہمیں اس کا عمل جو ہے نا وہ اس کا اجر نہیں ملے گا۔ اس کا طریقہ کار یہی ہے جو میں اللہ کے نبی نے بتا دی ہے۔
برا خواب دیکھیں، پہلے تھتکاریں، پھر اس کے بعد 3 دفعہ ہم یہ دعا پڑھیں، اعوذ باللہ من شر الشیطان و شرہ۔ اسی طرح ایک ماں آئی میرے پاس ایک بیٹی کو لے کر اپنی کو، تو اس بہن نے مجھے خواب بیان کیا۔ اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 2 شیر ہیں، ایک آدمی آتا ہے، ایک تندرست ہے، ایک بیمار ہے۔ ایک آدمی آتا ہے اور وہ جو بیمار شیر ہوتا ہے نا وہ اس کو لے جاتا ہے، اور جو تندرست شیر ہے ٹھیک ہے نا اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب اس کو میں نے دم جب شروع کیا تو اس میں سے جنات کی حاضری ہو گئی۔ تو یہ خواب کے ذریعے سے اس کی بیماری کو پکڑا گیا۔ تو یہ خصوصاً میرا ایک پیغام ہے والدین کے لیے کہ جہاں پر آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں، دعائیں سکھاتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، پھر نماز ہے، پھر اس کے علاوہ قرآن کی صورتیں یاد کرواتے ہیں، اتنا کچھ آپ کرواتے ہیں، تو آپ اس پر توجہ دیں۔ یہ بیماری کا سب سے ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے جو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، خواب کو زائل نہ کرنے کا۔ تو اس کو آپ لازماً بچوں کو اس دعا کو لازماً یاد کروائیں کہ بیٹا بیٹی جو مرضی ہو جائے، ایک تو خواب آپ دیکھیں برا، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے عمل صرف یہ کرنا ہے کہ آپ خواب دیکھتے ہیں، تھتکاریں اور دعا پڑھ لیں۔ ہوتا یہ ہے ہم خواب دیکھتی ہیں بچیاں گھر کے اندر، وہ شرم کے مارے میں کسی کو بتاتی نہیں ہیں، بعض لاپرواہی کرتے ہیں، اگر وہ کسی کو بتا بھی دیں تو وہ آگے سے جواب یہ ملتا ہے کوئی گال نہیں، رہنے دے شیطانی عمل ہے۔ ہم تو کہتے ہیں شیطانی عمل ہے، تو ہمیں اللہ کے نبی نے اس کا طریقہ کار بھی بتایا ہوا ہے کہ اس کا طریقہ کار بھی یہ ہے، تو اس طریقہ کار کو اپنا کر ہم کیوں نہ شیطانی عمل سے بچ جائیں۔ تو یہ خواب ہو ہماری بیماریاں، یہیں سے پھر بیماری پڑتی ہے، یہیں سے پھر خواب کے ذریعے سے شیطان کا شر لگتا ہے، شیطان بیماری لگتا ہے، بیماری لگاتا ہے۔ تو یہ دعا کو یاد کریں، اس عمل کو اپنائیں، تو جب آپ خواب کے ذریعے جب آپ خواب دیکھیں گے، یہ عمل کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ ہر قسم کے شیطانی شر سے، شیطانی برائی سے، شیطانی بیماری سے آپ انشاءاللہ بچ جائیں گے۔ تو اگر آپ یہ عمل نہیں کریں گے تو پھر ہوتا یہ ہے، بچی نے خواب دیکھا، اب وہ بیمار ہو گئی، شادی ہو گئی، شادی کے بعد بیماری واضح ہو گئی، پیر صاحب کے پاس لے آئے، بزرگوں کے پاس لے آئے، ہمارے پاس بھی لے آتے ہیں کہ جی ساس نے کچھ کر دیتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کیوں الزام لگاتی ہو اس کے اوپر؟ اس نے جو 2-4 لاکھ روپے لگایا اس کو بیٹی بنا کر گھر میں لانے کے لیے، تو اس نے اسی مقصد کے لیے لے کر آئی اس کو کہ اس کے اوپر میں نے کچھ کر دینا ہے۔ یہ بچی تو پہلے سے بیمار ہے، اور بیمار بھی خوابات کے ذریعے سے ہے، اور جن کے پاس تم جاتے رہے ہو تو انہوں نے بتا دیا اس کے اوپر جادو ہو گیا، اور کیا بھی اس نے اور کیا بھی اس نے۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ خواب کی دعا کو یاد کریں، اس عمل کو دوبارہ ریپیٹ کروا رہا ہوں، جب بھی برا خواب دیکھیں پہلے بائیں طرف 3 دفعہ تھتکار دیں اس طرح، اس کے بعد 3 دفعہ آپ یہ دعا پڑھ لیں، اعوذ باللہ من شر الشیطان و شرہ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرما دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔